बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 17 जनवरी 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह रात की आयत 27 में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह अपनी तरफ आने का रास्ता उसे दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें, लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये सवाल पूछते हैं कि इनका वीज़ा लगने की कंडीशन सऊदी हुकूमत की जानिब से क्या है, क्योंकि वो सऊदी अरब में वीज़ा लगवा कर अगर आएँ तो क्या इन्हें एयरपोर्ट पर किसी भी वजह से वापस तो नहीं किया जाएगा, ये हमें बता दिया जाए। दोस्तों, याद रखें कि इस वक्त सऊदी अरब में गैमका के ज़रिए जो भी वीज़ा लगता है उसमें आपके एडवांस में फ़िंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं जो कि सऊदी सफारतखाने को मुंतकिल होते हैं। ये तमाम का तमाम सेटअप एतमाद के जो मुख्तलिफ सेंटर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सऊदी हुकूमत के साथ लिंकअप किए गए हैं, उनके ज़रिए फ़िंगरप्रिंट लिए जाते हैं और ये डायरेक्टली सऊदी सफारतखाने में चले जाते हैं। ऑनलाइन तमाम सेटअप है और सऊदी सफारतखाना इनकी मुकम्मल छानबीन करता है। सऊदी अरब में आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि क्या इस शख्स के बारे में कोई ऐसा या जुर्म तो ये नहीं करके गया था या इसका कोई इशूज़ तो नहीं है। अगर आप क्लियर होते हैं तो आपका वीज़ा स्टैंप कर दिया जाता है। बहुत सारे मेरे भाइयों ने फिर भी इस बारे में मुझसे भी सवाल किए कि क्या इन्हें एयरपोर्ट से वापस तो नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने जिस एजेंट के ज़रिए ये तमाम काम करवाया था, एतमाद के ज़रिए उसने आपके सही डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अगर सऊदी अरब की सफारतखाने की जानिब से आपको इन तमाम सूरत हाल के बाद वीज़ा जारी कर दिया जाता है, अगर खुदा न खास्ता इसके बावजूद भी कोई आपके साथ मसला होता है तो एतमाद सेंटर में जब आप जाएं, ये तमाम कार्रवाई करने से पहले तो लाजमन उनसे इस बारे में मज़ीद मालूमात भी ले लें, क्योंकि उनका रोज़ाना का ये काम है कि वो मुख्तलिफ़ तरह के लोगों के वीज़े लगवाते हैं। आपकी मुकम्मल रहनुमाई उनका कस्टमर केयर सेंटर कर देगा। लिहाजा परेशान ना हो, किसी एजेंट को अजाफी रकम देने से बचें। चैनल को रोज़ाना की बुनियाद पर दोस्तों देखा करें। बहुत अहम मालूमात आप तमाम भाइयों की रहनुमाई के लिए शेयर की जाती हैं। बहुत सारे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों ने सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर से उम्रे के बारे में सवालात किए कि सऊदी अरब में रहते हुए वो गैर मुल्की और सऊदी शहरी जो फैमिलीज़ के साथ रहते हैं अपने बच्चों को उम्रे के लिए कब ला सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को वो घरों पर छोड़कर नहीं जा सकते। इस बिना पर वो भी उम्रा नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में जो ताज़ा तरीन कुछ बातें सामने आई हैं वो आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही हैं, क्योंकि कुछ इसी तरह से सवालात भी कुछ भाइयों ने मेरे चैनल पर भी पूछे। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया कि वबाई मर्ज़ कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें 18 साल से लेकर 50 साल के अफराद को उम्रे की इजाज़त दी गई है। ना ज़्यादा बड़ी उम्र के अफराद आ सकते हैं और ना ही छोटी उम्र के अफराद, क्योंकि इन पर वबाई मर्ज़ कोरोना के जो जरासीम हैं वो जल्द असरअंदाज होते हैं। लिहाजा तमाम तर सूरत हाल देखते हुए वज़ारत सेहत के जो बताए गए अहकामात होंगे उस पर अमल दरामद किया जाएगा, ताकि किसी भी शख्स की जान को खुदा न खास्ता अगर मुश्किलात हों तो उसे हम अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहते जिससे किसी के लिए जानी लेवल पर मुश्किलात हो जाएं। लिहाजा तमाम अफराद जो कि इस वक्त बच्चों के साथ रहते हैं और इस बात की इजाज़त चाहते हैं, थोड़ा इंतज़ार करें। अल्लाह से दुआ है कि वबाई मर्ज़ कोरोना जल्द अज जल्द ख़त्म हो और या इसकी कोई ऐसी वैक्सीन 100% आ जाए जिससे ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो जाए, तो इस बारे में जल्द इजाज़त दी जा सकती है। लिहाजा तमाम लोग इंतज़ार करें। सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी के बाद पाकिस्तानी जोड़े के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है, मगर बच्चे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की बिना पर इसे मक्कातुल मुकरमा के एक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज किया जाता है। 1 साल का अरसा गुजर जाता है जबकि वालिदैन इस बच्चे को पाकिस्तानी सफारतखाने के तवसत से छोड़कर अपने मुल्क चले जाते हैं।
اور ان کی یہ ننھی سی جان ایک مکہ المکرمہ کے ہاسپٹل میں کنٹینیو علاج پر رہتی ہے۔ پاکستانی میاں بیوی کو وبائی مرض کرونا کی وبا کے باعث پاکستان لوٹنا پڑا تو ان کی غیر موجودگی میں 1 سال تک بچے کی دیکھ بھال سعودی حکومت کرتی رہی، جس پر حکومت پاکستان اور خاص طور پر پاکستانی عوام نے سعودی حکومت کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا ہے۔ یاد رکھیں جمعے کو 1 سالہ عبداللہ جدہ سے طیارے کے ذریعے کراچی اور پھر کوئٹہ پہنچا اور اس طرح سے اس کے والدین کے حوالے اسے کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وبائی مرض کرونا کی پوری دنیا کے لحاظ سے جو بھی صورتحال ہے اور اس میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے، اس پر ہم کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کی متعلقہ کمیٹی باقاعدہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ پوری دنیا میں جو کنڈیشن وبائی مرض کرونا کی اس وقت چل رہی ہے اس سے مکمل آگاہی حاصل کرے تاکہ مملکت کو اس وبا سے محفوظ رکھا جا سکے۔ دوستو، یہ وہ تمام اہم کام ہیں جو کہ وزارت صحت انتہائی اہمیت کے ساتھ اور اس پر پیشہ ورانہ طریقے سے کام کرتا ہے۔ پوری دنیا کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسٹڈی کی جاتی ہے کہ کس ملک میں کیا صورتحال ہے اور آنے والے دنوں میں ہمیں کیا فیصلے کرنے ہیں، یہ تمام کی تمام یہی تحقیقاتی کمیٹیاں کرتی ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے میں مسلسل مختلف اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے لحاظ سے وبائی مرض کرونا کی حالت اچھی نہیں، لہٰذا وہ تمام میرے بھائی جو سعودی عرب میں واپس آنا چاہتے ہیں زیادہ دیر اپنے ملکوں میں نہ گزاریں۔ بہتر ہے کہ اپنے ملک سے اگر روزگار آپ کا سعودی عرب میں ہے تو جلد از جلد واپس آ جائیں تو بہتر ہے۔ سعودی مکتب عمل، جس کا نیا نام وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود ہے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں پرائیویٹ سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، ان کو اہم ترین ایک اطلاع دی جاتی ہے کہ ان کے حقوق سے متعلق کہ ورکرز کے حقوق کیا ہیں۔ ایک کتابچہ باقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی کمپنی کفیل کسی بھی ملازم کی ماہانہ تنخواہ میں کٹوتی 15% سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی غیر ملکی کسی کمپنی سے کچھ قرض لیتا ہے تو اس بات کی پابندی لازماً کمپنی کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ 15% سے زیادہ اس کی سیلری سے کٹوتی نہیں کر پائے گی، کیونکہ اس طرح سے غیر ملکی افراد کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تمام کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی مکتب عمل نے یہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ 8 صورتوں میں ڈرائیور اوورٹیک نہیں کر سکتا ہے۔ لازمی سعودی شہری اور غیر ملکی افراد ان قوانین کو جانیں، کیونکہ اکثر اوورٹیکنگ کی بنا پر بڑے حادثات دیکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سعودی محکمہ ٹریفک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ اوورٹیک نہ کرنے کی صورتوں کی وضاحت یہ ہے کہ پہلی صورت میں اگر گرد و غبار یا بارش کی وجہ سے شاہراہ کا یعنی سڑک کا منظرنامہ کلیئرلی نظر نہ آ رہا ہو تو کسی صورت میں اوورٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری صورت میں سامنے سے آنے والی گاڑی کی سپیڈ اور تمام ججمنٹ ڈرائیور کو کرنی ہے، یہی اس کی ٹریننگ کا مین حصہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس میں غلطی کرے گا تو بڑا حادثہ رونما ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی اوورٹیک نہیں کرنا چاہیے جب اگلی گاڑی نے اوورٹیک کے لیے پہلے سے سگنل دے دیا ہو۔ اس کے علاوہ ڈھلوان والی جگہیں، چڑھائی والی جگہیں، چوراہے اور پھسلن والی سڑکوں پر بھی اوورٹیک منع ہے۔ ایسی صورت میں بھی اوورٹیک کرنے کی قطعاً اجازت نہیں جب پچھلی گاڑی نے اوورٹیک کا عمل پہلے سے شروع کر دیا ہو۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے مزید کہا کہ ڈرائیور حضرات کو لازماً یہ تمام باتیں ڈرائیونگ کے دوران یاد رکھنی چاہیے، اگر وہ غلطی کریں گے تو مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسی حالت میں بھی اوورٹیک کی ممانعت ہے جب ایک روڈ پر ایسی لائن لگی ہو جو کہ بالکل روڈ کراس کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ لائن مسلسل ہوتی ہے جو 2 حصوں میں روڈ کو تقسیم کرتی ہے۔ اس لائن کو کراس کرنا سخت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا کبھی بھی اس لائن کی موجودگی میں اوورٹیک نہ کریں۔ سعودی عرب کے شمالی علاقے حائل سے خبر آئی ہے کہ کیبل چوری میں ملوث غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ شہر کے مختلف گوداموں سے چوریاں کرتا تھا۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے جو پولیس نے خبر شیئر کی ہے اس کے مطابق ایک گروہ جو کہ 2 افراد پر مشتمل تھا اسے گرفتار کیا گیا ہے۔
اس میں ایک شخص کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے جس کی عمر 50 سال کے قریب ہے، جبکہ دوسرا افغانی ہے جو کہ 60 سال کے قریب ہے۔ گرفتار شدگان کو رنگے ہاتھوں ایک گودام سے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ وہ ایسی گاڑی میں سوار تھے جس پر کسی دوسری گاڑی کی نمبر پلیٹ لگے ہوئے تھے۔ ایسا انہوں نے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے کر رکھا تھا۔ ریجن کے دور دراز اور سنسان علاقوں میں واقع کیبل گوداموں میں بہت ساری چوریوں کے بارے میں اطلاعات پولیس کو ملی تھیں۔ اس بارے میں پولیس پہلے سے ہوشیار تھی۔ ان دونوں افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے تاکہ گروہ کے باقی افراد کو بھی گرفتار کیا جا سکے اور ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اہم ادارے جو تمام موبائل فون کمپنیوں کو کنٹرول کرتا ہے، کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ اس نے مختلف موبائل فون کمپنیوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے بھاری جرمانے کر دیے ہیں جو کہ 40 ملین ریال کے قریب بنتے ہیں۔ سعودی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن نے کہا کہ مواصلاتی یعنی ٹیلی کام سیکٹر میں ہونے والی خلاف ورزیوں کی بنا پر ٹیلی کام آپریٹر کے خلاف بھاری جرمانے کیے گئے ہیں۔ CITC نے یہ کہا کہ جرمانے سعودی ٹیلی کام کمپنی، STC، اتحاد اتصالات کمپنی، موبائلی اور موبائل ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی سعودی عرب جو کہ زین کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے علاوہ اتحاد جوہرہ ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی لیبرا موبائل کے ذریعے کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں اس طرح سے STC پر سب سے زیادہ جرمانے 31.4 ملین ریال کے قریب کیے گئے ہیں، جبکہ موبائلی پر 1.2 ملین ریال جرمانے کیے گئے ہیں۔ زین پر 9,96,000 ریال جرمانہ کیا گیا ہے۔ لیبرا موبائل پر 3 لاکھ ریال جرمانے کیے گئے ہیں۔ دوستو، ان جرمانوں کی بہت بڑی وجہ خلاف ورزیاں جو کہ مختلف کمپنیوں کی جانب سے مختلف جو کسٹمرز ہیں ان کمپنیوں سے مختلف سروسز لیتے ہیں وہ کمپلینز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ CITC کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پروموشنل پیشکش کرنا، لائسنس کے بغیر فریکوینسیوں کا استعمال کرنا، صارفین کی بہت ساری شکایت کے سلسلے میں CITC کے فیصلوں پر عمل نہ کرنے میں ناکامی، سموں کی خلاف ورزی کرنا اور اس طرح سے مختلف جو کام یہ کمپنیاں کرتی ہیں ان تمام کا مجموعہ ہر سال کی بنیاد پر ان کے خلاف جاری کیا جاتا ہے۔ دیگر خلاف ورزیوں میں کمیونیکیشن کیبل کٹ کی، عوامی ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک کو نقصان پہنچنا، غیر ضروری پیغامات بھیجنا اور لائسنس حاصل کیے بغیر SMS سروس فراہم کرنا شامل ہے۔ لہٰذا آپ تمام بھائیوں کو اگر آپ کی جو بھی کمپنی ہے جس کا آپ نے سروسز استعمال کرتے ہیں کوئی شکایت ہے تو لازماً اس کی شکایت CITC کی ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ضروری طریقہ کار مکمل کیے جانے کے بعد قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سعودی سفارتخانہ چند دن میں کھول دیا جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ نے اہم امور پر بات چیت کرتے ہوئے اردنی وزیر خارجہ سے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یاد رکھیں سعودی عرب اور قطر کے درمیان 4 سال سے تعلقات منقطع تھے اور اس کے بعد الحمدللہ اب ان کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ اسی بنیاد پر ان دونوں برادر مسلم ممالک میں اب تعلقات انٹرنیشنل فلائٹس، زمینی رستے، سمندری رستے تمام تر بحال ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں الخرج کے روڈ پر پرانے گوداموں کے سامان میں آگ لگ گئی جس سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ سعودی دفاع مدنی کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ سول ڈیفنس کو اطلاع ملی کہ وسیع پیمانے پر گوداموں میں آگ لگ گئی ہے جو تیزی سے دوسرے گوداموں میں بھی پھیل رہی ہے۔ فوری طور پر شہر کے مختلف ایریا سے ٹیمیں یہاں پر پہنچیں اور آگ بجھانے کا عمل مکمل کرنا شروع کر دیا۔ آگ کافی زیادہ شدت سے اور تیز ہوا کی بنا پر پھیل رہی تھی جسے قابو کرنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں۔ آگ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے، مزید پھیلنے سے روک دیا گیا ہے، مگر آگ ابھی تک بجھ نہیں پائی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سعودی وزارت تعلیم نے کہا کہ اگلے ہفتے سے سعودی عرب میں آن لائن جو کلاسز اپنائی جا رہی ہیں اس میں کچھ چینجنگ کی جا رہی ہے۔ ہفتے کے لحاظ سے جو ٹائمنگ 36 سے 38 گھنٹے بنتی ہے اسے کچھ کم کر کے 30 سے 28 گھنٹے کر دیا جائے گا۔
सऊदी वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में लड़कों की तालीम पर टेक्निकल लेवल पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी और लड़कियों के लिए फैमिली यानी ख़ानदानी तालीम को लाजमी करार दिया जाएगा ताकि लड़कियां एक ख़ानदान को कैसे संभालना है उस पर भी फोकस कर सकें। सऊदी महकमा मौसमियात ने इतलात शेयर की हैं कि इतवार के रोज़ सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाके जिसमें तबूक, अल-जौफ, शुमाली सरहदी इलाके जिसमें हाइल कसीम और रियाद के कुछ इलाके शामिल हैं, यहाँ बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश का इम्कान है। तबूक के इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा जबकि अल-जौफ में भी यही सूरत हाल रहेगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने मज़ीद कहा कि मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा के जो इलाके हैं, इसके अलावा जज़ान के जो इलाके हैं, यहाँ पर गर्दो गुबार रहने का इम्कान है। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।